السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ کے لیے کہ علمی لطیفہ اور علمی نکتہ لایا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ میرے پتر کو حدیث پاک کے بارے میں کتنی معلومات ہیں اور حدیث میں کتنی مہارت ہے۔ پہلے ایک یہ دعویٰ سن لیں، پھر اس کے بعد آگے مزید بات کرتے ہیں۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ جی، دعویٰ تو کرتا ہے کہ اگر کسی نے امام مسلم کا جانشین دیکھنا ہو تو وہ مجھے ہی دیکھ لے۔ یہ امام مسلم کا جانشین، آج ہم اس کے بارے میں یہ جانیں گے کہ امام مسلم کے اس جانشین کو حدیث کے بارے میں کتنی معلومات ہیں اور حدیث میں کتنی مہارت ہے۔ میرے پوتر نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے حدیث پاک کے بارے میں، عام دعویٰ بھی نہیں، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ پہلے وہ دعویٰ سنیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے دعوے پر اور اس کے چیلنج پر صرف ایک نہیں بلکہ کئی حوالے پیش کریں گے۔ پہلے وہ دعویٰ سنیں، پھر انشاءاللہ آگے حوالہ جات ہم پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو چلنے لگی ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں دکھا سکتے، صحیح تو چھوڑ دیں، جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ بائیں ہاتھ سے کام نہ کرو، دائیں ہاتھ سے کام کرو، سوائے ایک کام کے۔ یہ بڑا ذمہ دار پلیٹ فارم ہے، مجھے بات کرتے ہوئے لاکھ دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں۔ جی عزیزان گرامی، آپ نے سنا میرا پتر کہتا ہے کہ صحیح حدیث تو دور کی بات ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں دکھا سکتے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ بائیں ہاتھ سے کام نہ کرو سوائے ایک کام کے، اور وہ ہے کھانا پینا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف کھانا پینا اس سے منع کیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ پیو، باقی کسی بھی کام سے آپ نے منع نہیں کیا۔ تو چلتے ہیں ہم حوالہ جات کی طرف، دیکھتے ہیں کہ میرے پتر نے اس بارے میں کتنا سچ بولا ہے اور کتنا جھوٹ بولا ہے۔ کیا واقعی میرے پتر کا یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ کسی بھی حدیث پاک میں، کہتا ہے صحیح تو دور کی بات، ضعیف حدیث بھی اس بارے میں کچھ نہیں ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ جس طرح تم دائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہو اسی طرح لینا دینا بھی تمہارا دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کام کرنے سے بالکل نہیں منع کیا، کھانے پینے کے علاوہ باقی سارے کام آپ بائیں ہاتھ سے کر سکتے ہیں۔ کیا اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں صداقت کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف ہے، حوالہ نمبر 1۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یأکلن احد منکم بشمالہ ولا یشربن بہا فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بہا قال وکان نافع یزید فیہا ولا یأخذ بہا ولا یعطی بہا۔ صحیح مسلم۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے۔ امام نافع جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ اس میں یہ الفاظ زیادہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا یأخذ بہا ولا یعطی بہا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بائیں ہاتھ سے لے اور نہ بائیں ہاتھ سے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے روکا ہے، اسی طرح بائیں ہاتھ سے لینے دینے سے بھی روکا ہے۔ تو لہٰذا میرا پتر جو دعویٰ کرتا تھا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے، نہیں دکھا سکتے، تو الحمدللہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے یہ دکھا دی، حوالہ نمبر 1، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی طرح لینے دینے سے بھی منع کیا ہے۔ حوالہ نمبر 2، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ الادب المفرد، امام بخاری کی کتاب ہے، ہر بندہ جانتا ہے امام بخاری کی یہ تصنیف ہے۔ امام بخاری بھی اسی حدیث پاک کو جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، یہی الفاظ امام بخاری نے الادب المفرد میں لکھے ہیں، اور علامہ البانی جس کو میرا پتر اپنے وقت کا امام بخاری مانتا ہے، اس نے اس حدیث پاک پر جو کومنٹس کیے ہیں وہ کہا ہے کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے الادب المفرد میں۔ امام مسلم کا حوالہ بھی آ گیا،
اور امام بخاری کا حوالہ بھی الادب المفرد کے حوالے سے آ گیا۔ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں دکھا سکتے، صحیح تو چھوڑ دیں، جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ بائیں ہاتھ سے کام نہ کرو دائیں ہاتھ سے کام کرو سوائے ایک کام کے۔ شیخین کے حوالے کے بعد اب کسی حوالے کی ضرورت تو نہیں رہتی، لیکن چونکہ میرے پتر نے چیلنج بہت بڑا کیا ہے کہ کوئی ضعیف حدیث بھی اس موضوع پر نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کام کرنے سے کوئی منع کیا۔ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں دکھا سکتے، صحیح تو چھوڑ دیں، جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ بائیں ہاتھ سے کام نہ کرو دائیں ہاتھ سے کام کرو سوائے ایک کام کے۔ ایک حوالہ اور پیش کرتا چلوں، ابن ماجہ شریف ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں اس کا بھی ایک مقام ہے۔ اس میں تو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف صراحتاً وضاحتاً فرما دیا۔ وہ پہلے حدیث پاک سنیں، پھر اس کے بعد آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لیأکل احدکم بیمینہ ولیشرب بیمینہ ولیأخذ بیمینہ ولیعطی بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ ویعطی بشمالہ ویأخذ بشمالہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیأکل احدکم، صیغہ امر ہے، لیأکل چاہیے کہ کھائے تم میں سے کوئی ایک، صیغہ امر ہے، چاہیے کہ کھائے تم میں سے کوئی ایک بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ سے، ولیشرب بیمینہ اور پیے اپنے دائیں ہاتھ سے، ولیأخذ بیمینہ اور لے دائیں ہاتھ سے، ولیعطی بیمینہ اور دے دائیں ہاتھ سے۔ یہاں پر جس طرح کھانے پینے کا حکم دائیں ہاتھ سے دیا جا رہا ہے، لینے دینے کا حکم بھی دائیں ہاتھ سے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص دو رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایکسپوز ضرور کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے لینا دینا، کھانا پینا، یہ شیطانی کام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو حکم دیا، لیأکل صیغہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، لے دے تو دائیں ہاتھ سے لے اور دے۔ کیوں جی؟ میرا پتر کہتا ہے کہ صحیح حدیث تو دور کی بات، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے اس بارے میں۔ 3 حوالے میں نے پیش کر دیے، اس سے میرے پتر کی علمی قابلیت بھی واضح ہو گئی ہوگی آپ کے سامنے، اور حدیث پاک کے بارے میں معلومات بھی آپ تک پہنچ گئی ہوں گی کہ میرے پتر کو حدیث کے بارے میں کتنی معلومات ہیں۔ ایک یہاں پر میں علمی لطیفہ بتاتا چلوں آپ کو، یہ علمی لطیفہ آپ نے توجہ سے سننا ہے، انشاءاللہ بڑے کام کا ہے، پتے کا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا، دائیں ہاتھ سے لینا دینا، اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، اس میں راز یہ ہے، حکمت یہ ہے دائیں ہاتھ سے لینے دینے کی، کہ جب مسلمان کو جو اس دنیا میں دائیں ہاتھ استعمال کرتا تھا، لیتا دیتا تھا دائیں ہاتھ سے، تو جب اس کو قیامت کے دن اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے اپنی اس دنیا والی عادت کے مطابق، اس سنت کی برکت سے، کیونکہ وہ اس سنت پر عمل کرنے کا عادی ہوگا، کوئی بھی چیز وہ لیتا تھا اس دنیا میں تو دائیں ہاتھ آگے بڑھاتا تھا، تو جب اس کو نامہ اعمال قیامت کے دن دیا جائے گا تو وہ اپنی عادت کے مطابق، اپنی روٹین کے مطابق اپنا نامہ اعمال لینے کے لیے بھی اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھائے گا۔ تو جب اپنا دائیں ہاتھ آگے کرے گا نامہ اعمال لینے کے لیے تو یقیناً اس کو نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو پھر جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، سنیے اور دل ٹھنڈا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ تو اس کے لیے اگلی زندگی عیش و عشرت کی ہوگی، جس کو
नामा आमाल दाएं हाथ में मिल गया। फिर फरमाया अल्लाह ताला ने, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिह फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। जिसको नामा आमाल दाएं हाथ में मिला उसके लिए हिसाब व किताब आसान है। ये है दाएं हाथ से लेने देने की बरकत। इस हुक्म पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर, आपके इस हुक्म पर अमल करने का ये है फ़ायदा, ये है राज, ये है हिकमत। आप अपनी आदत बना लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर, इस सुन्नत पर अमल करें। खाते पीते तो दाएं हाथ से है ही, लेकिन आपका देना लेना भी दाएं हाथ से होना चाहिए। इस दुनिया में जब आपकी आदत बन जाएगी दाएं हाथ से लेने देने की, तो इंशाअल्लाहुल अजीज ये आदत आपकी क़यामत के दिन भी बरकरार रहेगी। तो जब नामा आमाल लेने का वक़्त आएगा तो अपनी इस दुनिया वाली आदत के मुताबिक इस सुन्नत पर अमल करने की बरकत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की बरकत से हम अपना नामा आमाल भी इंशाअल्लाहुल अजीज दाएं हाथ में लेंगे और नामा आमाल लेने के लिए दाएं हाथ आगे बढ़ाएंगे अपनी आदत और रूटीन के मुताबिक। और इस सुन्नत की बरकत से इंशाअल्लाहुल अजीज हमें नामा आमाल दाएं हाथ में मिलेगा। तो जब नामा आमाल दाएं हाथ में मिल गया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। मेरा पुत्र कहता है कि एक ज़ईफ हदीस भी इस मौजू पर नहीं है, तो 3 किताबों के मैंने हवाले आपको पेश कर दिए। सही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ से खाओ, दाएं हाथ से पियो, दाएं हाथ से लो, दाएं हाथ से दो। तो मेरा पुत्र कहता है कि ज़ईफ हदीस भी नहीं है। तो उम्मीद है कि मेरे पुत्र को भी, मेरे पुत्र के फॉलोअर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी मेरे पुत्र की इल्मी हैसियत मालूम हो गई होगी। तो जो अपने आप को इमाम मुस्लिम का जानिशीन कहता है, ये है जानिशीन। देख लो, ये जानिशीन की हैसियत देखें, दावे देखें और फिर इसकी हकीकत और हैसियत भी देखें। कोई ज़ईफ हदीस भी नहीं दिखा सकते, सही तो छोड़ दें, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया हो कि बाएं हाथ से काम ना करो, दाएं हाथ से काम करो, सवाए एक काम के। इस दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है तो हमें देख लें। लानत है तेरे होते, तेरे मनने वाले होते।